अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूँ AR गुल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको शोबिज़ यानी सकाफ़त से मुंसलिक जितनी भी चीज़ें हैं उनके हवाले से मवाद फ़राहम किया जाता है। कभी हम आपको आने वाली फ़िल्मों का अहवाल बताते हैं, कभी किसी फ़नकार का इंटरव्यू, कभी उनकी बरसियाँ और इस तरह के दीगर जितने भी मामलात हैं, म्यूज़िक से जुड़े मामलात, वो सब इस चैनल पर आपको देखने को मिलते हैं। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड म्यूज़िक डे की। वर्ल्ड म्यूज़िक डे हर साल 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है, जिसका मकसद बुनियादी तौर पर मौसीकी का फ़रोग़ और जदीद दौर में म्यूज़िक को दरपेश मुश्किलात और उनका हल तलाश करना है। ये दिन 120 ममालिक के 700 से ज़ायद शहरों में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है और अब चूँकि पाकिस्तान में भी शऊर आ चुका है, लिहाजा म्यूज़िक से जुड़े जो हलके हैं वहाँ पर ये म्यूज़िक डे का बाकायदा इनेकाद किया जाता है और मौसीकी के रोशन पहलुओं को तलाश किया जाता है। आलमी योम मौसीकी यानी म्यूज़िक वर्ल्ड डे का जो आगाज़ है वो फ़्रांस से हुआ था, जहां आज के दिन भी यानी 21 जून को बड़ी तादाद में लोग मिलकर म्यूज़िक बजाकर इसे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि इसका दायरा कार वसी होता गया और होते होते इस वक्त सूरत हाल ये है कि 120 से ज़ायद ममालिक में, जिनके 700 शहर जो हैं बड़े शहर, उनमें ये म्यूज़िक डे के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया जाता है और लोग इस हवाले से म्यूज़िक के फ़लाह के लिए, उसकी बेहतरी के लिए कोई जदीद बुनियादों पर उसका हल तलाश करते हैं और सब मिलकर उस पर मुत्तफ़िक भी होते हैं। अगर मैं दुनिया के इन ममालिक में से चंद एक का नाम लूँ तो उसमें इटली, मिस्र, पेरू, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, जापान और दीगर इस तरह के ममालिक नुमायाँ हैं। बर-ए-सग़ीर की अगर हम बात करें तो बर-ए-सग़ीर में म्यूज़िक की मकबूलियत मुग़ल बादशाहों के दरबारों से शुरू हुई। वहाँ पर मौसीकी को पसंदीदगी मिली और फिर रफ्ता रफ्ता ये फ़न परवान चढ़ने लगा। जी नाज़रीन, तो बात हो रही है मौसीकी की। मुग़ल बादशाहों के दरबार में तानसेन नामी गवैये ने जब गा कर उन्हें महसूस करना शुरू किया तो इसमें म्यूज़िक को पसंदीदगी मिली और रफ्ता रफ्ता ये मकबूल होता चला गया। मौसीकी के अगर हम असनाफ़ का ज़िक्र करें तो क्लासिकल मौसीकी, गज़ल, ठुमरी, पॉप, भंगड़ा, कमर्शियल म्यूज़िक, कव्वाली और इस तरह के बेशुमार असनाफ़ हैं जो मौसीकी की दुनिया में मुख्तलिफ़ अंदाज से लोग पेश करते हैं और उन्हें पसंद किया जाता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में नामवर मौसीकारों ने फ़न मौसीकी को फ़रोग़ देने में अपना अपना किरदार अदा किया। इन मौसीकारों के अगर मैं नाम लूँ तो उनमें ख्वाजा खुर्शीद अनवर, रशीद अतरे, G.A. चिश्ती, बाबा G.A. चिश्ती, मास्टर तसद्दुक़ हुसैन, बख्शी वज़ीर, मौसीकार M. अशरफ, अख्तर हुसैन अखियाँ, फ़िरोज़ निज़ामी और मास्टर इनायत हुसैन, कमाल अहमद ताफ़ो, निसार बज़मी और इस तरह के जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, उन्होंने अपने अपने फ़न से इसको फ़रोग़ देने की कोशिश की। आगे चलकर ज़ुल्फ़िकार अतरे, कमाल अहमद और जो मौजूदा दौर के हैं अशफ़ाक़ अली और जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहरहाल इसमें अपने अंदाज से रंग भरे। और अगर मैं मौसीकी के हवाले से पाकिस्तान के चंद बड़े गुलकारों का ज़िक्र करूं तो उनमें मलका तरन्नुम नूरजहां, अहमद रुश्ती जिसे आवाज़ का जादूगर कहा जाता था, मेहदी हसन शहंशाह गज़ल के नाम से मकबूल हुए। उसके बाद मुजीब आलम, अखलाक अहमद, इनायत हुसैन भट्टी, फिर आगे चलकर रूना लैला, नैयरा नूर, महनाज और ये सब बड़े नाम हैं
جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، سلمیٰ آغا نے بھی بہت اچھے گانے گائے، اور اس طرح میوزک کی دنیا میں تصور خانم کے علاوہ عذرا جہاں، صائمہ جہاں، سائرہ نسیم، شازیہ منظور، یہ سب جو ہے ایک نامور قسم کے سنگرز ہیں، شبنم مجید، جن کا ذکر نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ انہی گلوکاروں میں مسعود رانا ایک بڑا نام، اس کے علاوہ ندیم اور رنگیلا نے بھی گانے گائے۔ پھر ہم آگے اگر چل کر بات کریں، حمیرہ چنہ، حمیرہ ارشد، عاطف اسلم، راحت فتح علی خان، تنویر آفریدی اور نصرت فتح علی خان کا تو کیا کہنا، انہیں تو قوالی کی دنیا میں بے تاج بادشاہ تھے وہ۔ یہ سب وہ سنگر ہیں جنہوں نے اپنے اپنے انداز سے میوزک کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اگر ہم پاپ میوزک کی بات کریں تو پہلا جو پاپ سانگ تھا وہ تو احمد رشدی کی آواز میں تھا، فلم ارمان میں، جس کے بول تھے کوکو کورینا، اس لیے احمد رشدی کو پہلا پاپ سنگر بھی کہا جاتا ہے۔ میرے خیالوں پہ تھائی ہے ایک صورت مت والی سی، نازک سی شرمیلی سی، معصوم سی بھولی بھالی سی، رہتی ہے وہ دور کہیں عطا پتہ معلوم نہیں، کوکو کورینا۔ آگے چل کر پاپ سنگنگ میں گلوکارہ نازیہ جہاں اور ان کے بھائی زوہیب حسن نے نمایاں طور پر کامیابی حاصل کی۔ نازیہ حسن کے تو بے شمار سپر ہٹ گانے ہیں، جن میں آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے، ڈسکو دیوانے اور اس طرح کے بے شمار گانے ہیں۔ زوہیب حسن کی آواز میں بھی بہت سارے گانے ہیں۔ پھر محمد علی شہکی، انہوں نے بھی پاپ سنگنگ کی، سجاد علی بھی اس حوالے سے مقبول سنگر ہیں، اور اس طرح یہ پاپ سنگنگ کا جو ہے دور، وہ بھی اپنے دور میں کامیاب رہا، عروج پر رہے یہ سارے فنکار۔ پھر اسی طرح بھنگڑا کہہ لیں، بھنگڑا بھی بہت سارے گلوکاروں کی آواز میں بھنگڑے ریکارڈ کیے گئے۔ دوہے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی، اکرم راہی اور ان لوگوں نے جو ہے فوک میوزک کے کردار میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ اسی طرح عارف لوہار کو آپ لے لیں، ان کے والد عالم لوہار، یہ وہ سنگر ہیں جن کا اگر ہم نام لینا شروع کر دیں، بے شمار سنگر ہیں، ناہید اختر ہیں، ان سب کے نام اگر باری باری لیے جائیں تو ایک لمبا طویل پروگرام ہمیں اس کے لیے درکار ہوگا۔ اگر ہم دیگر گلوکاروں کی بات کریں تو ان میں فریدہ خانم، روشن آرا بیگم ملکہ موسیقی، پھر طاہرہ سید، گل بہار بانو، منی بیگم، یہ اس طرح کے گلوکاروں نے بھی اپنے اپنے دور میں عروج حاصل کیا۔ عابدہ پروین، جنہیں فوک گائیکی میں کمال حاصل ہے، صنم ماروی، اور اس طرح کے یہ ایک بڑی لمبی فہرست ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کے لحاظ سے گلوکاروں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آج 21 جون کو ایک طرف ورلڈ میوزک ڈے منایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جیسے کہ کہتے ہیں کہ جی موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ روح کی غذا فراہم کرنے والے ان لوگوں میں جو میوزک ڈائریکٹرز ہیں اور جو سنگرز ہیں، وہاں پر خود خوراک کی کمی واقع ہو گئی ہے۔ انہیں پہلے جسمانی غذا کی ضرورت ہے، ان کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آڈیو انڈسٹری بالکل ہی برباد ہو چکی ہے۔ ایک زمانے میں روزانہ کی تعداد میں کسی بھی سنگر کے لاکھوں کی تعداد میں البم نکلا کرتے تھے، آج میوزک انڈسٹری ڈیڈ پڑی ہے۔ ویڈیو بھی اپنے پیسوں سے جو سنگر ہیں، شوقیہ فنکار، وہ بنا رہے ہیں، اور فلمی موسیقی میں بھی اب وہ چارم نہیں رہا، خاص طور پر جو سنگر ہیں ان کو وہ معاوضہ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے وہ بدحالی کا شکار ہیں۔ عالمی یوم موسیقی پر اس بات کا شدت سے جو ہے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومتی سرپرستی میں ان فنکاروں کے لیے کوئی ایسا اہتمام کیا جائے، کوئی میوزک اکیڈمی سرکاری طور پر بنائی جائے، جہاں جو سینئر گلوکار ہیں ان کی خدمات سے استفادہ کیا جائے، اور انہیں موقع دیا جائے، انہیں اس قدر معاوضہ دیا جائے کہ وہ خوشحال زندگی بسر کر سکیں۔ اس کے علاوہ اب پاکستانی موسیقی کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی ایسے اقدامات کیے جائیں کہ جو ہمارا شاہکار میوزک ہے، جو سدا بہار میوزک ہے، اس کو ابھی تک کسی بھی طرف سے کوئی حکومتی سطح پر کوئی ایسی لائبریری یا کوئی ریکارڈ بنانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ واحد پاکستان میں EMI میوزک انڈسٹری ہے جس نے پاکستانی میوزک کو نہ صرف حفاظت سے محفوظ کر رکھا ہے، بلکہ
اس موسیقی سے وابستہ جتنی بھی شخصیات ہیں ان کی وہ خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے گاہے بگاہے ان کے لیے رائلٹی اور دیگر بھی چیک وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ ان کی امداد بھی ہوتی رہے اور انہیں اپنے فن اپنے میوزک سے جو ہے انہیں وہ چیز ملتی رہے، ان کے آبا بلکہ ان کی اولادوں کو جن کے آبا و اجداد نے موسیقی میں خدمات انجام دی ہیں، اب ان کی اگلی نسل کو باقاعدہ طور پر اعتراف ہنر کے طور پر انہیں چیک دیے جا رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ EMI کمپنی کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، جس کے چیئرمین حمید ریاض صاحب جو ہے وہ قابل تحسین ہے ان کی خدمات۔ میں سمجھتا ہوں کہ EMI کو تمام جتنے موسیقی سے وابستہ شعبے ہیں انہیں سلوٹ کرنا چاہیے کہ اس دور میں بھی انہوں نے فنکاروں کی نہ صرف ضروریات کا خیال رکھا ہے بلکہ ان کی خدمات کو بجا طور پر اعتراف بھی ان کا کیا جاتا ہے۔ بات ہو رہی تھی آج 21 جون کو ورلڈ میوزک ڈے کی۔ فنکاروں، موسیقاروں، گلوکاروں، ہنرمندوں، سازندوں اور جتنے بھی میوزک انڈسٹری سے وابستہ افراد ہیں ان سب کا یہ مطالبہ ہے کہ آج کے دن خاص طور پر صوبائی حکومتیں ان کے فنکاروں کے لیے نہ صرف مالی امداد کا اعلان کریں بلکہ ان کے اہل خانہ کے علاج معالجے کا بندوبست بھی کریں۔ جیسا کہ اس وقت گلوکار انور رفیع شدید بیمار ہیں، حکومتی سطح پر پنجاب حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کے علاج معالجے کے لیے کوئی اقدامات کریں۔ دیگر گلوکار بھی بے شمار ایسے ہیں جو مشکلات کا شکار ہیں، کچھ بیماریوں سے لڑ رہے ہیں، ان سب کی خدمات کا اعتراف ہونا چاہیے۔ ہمارے میوزک ڈائریکٹر سینئر میوزک ڈائریکٹر ایم ارشد جنہوں نے سپر ہٹ میوزک دیا ہے اپنے والد ایم اشرف کی طرح، ان کے بھی بے شمار ثقافتی خدمات ہیں۔ آج کے دن وہ بھی جو ہے کچھ بیماریوں کا شکار ہیں۔ حکومتی سطح پر نہ صرف ان کے علاج کے لیے اعلان کیا جانا چاہیے بلکہ ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے نومینیٹ کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ دیکھنے والے ہمارا یہ پروگرام پسند کریں گے اور جو ارباب اختیار ہیں، جو ایسے حلقے ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے وزارت ثقافت سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ فنکاروں کے لیے خاص طور پر کوئی اقدامات کریں اور ثابت کریں کہ پاکستان میں بھی 21 جون کو عالمی یوم موسیقی کے دن فنکاروں اور ہنرمندوں کی خدمات کے اعتراف کے طور پر کوئی اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔